بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹینڈ پوائنٹ ود ڈاکٹر قادر بلوچ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبا دیں، اور جب آپ یہ ویلاگ دیکھ لیں تو پسند آئے تو لائک کر دیں، دوست احباب کو شیئر کر دیں، اور اگر آپ کا کوئی اس تجزیے پہ کمنٹ ہو، پازیٹیو یا نیگیٹو، وہ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس میرے لیے گائیڈنس کا درجہ رکھتے ہیں اور میں اپنے آپ کو سیلف کریکشن کرتا رہتا ہوں۔ آج جو میرا کوشچن ہے جس کو میں یہاں ڈیبیٹ کرنے لگا ہوں، وہ جو اس وقت سیز فائر بٹوین امریکہ اور ایران کی ٹیبل سج رہی ہے، اور اس پہ دو قسم کے لوگوں کی طرف سے کوشچن ابھر رہے ہیں۔ جو لوگ انیشلی خوش ہوئے تھے کہ سیز فائر ہونے والی ہے، آئل پرائسز ڈاؤن ہو گئی ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں اسٹاک کی قیمتیں اوپر جانے لگ گئی ہیں اور ہر چیز پازیٹیو ہو رہی ہے، لیکن وہ دوبارہ اپنے پرانے رائز کی طرف چلی گئی، آئل پرائسز بھی اور اسٹاک بھی ڈاؤن ہونے لگ گیا۔ وجہ وہ ایکسٹینسو انگیجمنٹ آف میزائلز اینڈ ایئر بمبنگ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پہ اور ایران کے جواب دینے پہ۔ نہ صرف جواب دینے کے، پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایران صرف جواب نہیں دے رہا جو پہلے دے رہا تھا، بلکہ ایران ایکسٹینسولی ان کو انگیج کر رہا ہے۔ وہ ان کے فائر یا میزائل آئیں یا نہ آئیں، ایران اپنے ٹارگٹ کو ادھر اپنا پے لوڈ پہنچا رہا ہے، اور اس کے میزائل کی فریکوینسی بھی بڑھ گئی ہے، ڈرون کی فریکوینسی بھی بڑھ گئی ہے، پلس ان کا لیتھل ایفیکٹ جو ہے، پے لوڈ جو ہے وہ بھی ٹارگٹ پہ زیادہ گر رہا ہے، اور ٹارگٹ کی سینسٹیوٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے، امریکن ہے یا اسرائیلی ٹارگٹ ہے۔ تو کوشچن یہ ہے، یہ کیا سیز فائر کا مخلص نہیں ہے؟ میرے نظر میں دونوں سیز فائر سے مخلص ہیں، لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو خدمت عرض کروں گا کہ دنیا میں جب جنگ کی سیز فائر ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جب اعلان ہو جائے تو وہ سیز فائر شروع ہو گیا۔ سیز فائر فائنل کنکلوژن تک، سگنیچر ہونے تک دو وارنگ پارٹی کی سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہر وارنگ پارٹی جو ٹیبل پہ بیٹھ رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں میکسیمم سٹرینتھ سے دوسرے مخالف کے ساتھ بات کروں۔ جتنی میرے پاس سٹرینتھ ہوگی اس ٹائم جنگ سے جیتی ہوئی، اتنا میں ڈکٹیشن کر سکوں گا دوسری پارٹی کو۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں جو سیز فائر کے ساتھ امریکہ کی طرف سے 15 پوائنٹ کی لسٹ آئی یا ایران کی طرف سے لسٹ گئی 6 پوائنٹ کی، وہ دونوں میکسیمم پوائنٹ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایران کی طرف سے 4-5 اور بھی پوائنٹ ہیں جو کہ اس وقت کورڈ ہے، ابھی تک پبلک نہیں ہوئے، لیکن یہ سارے جو ہے یہ ایکسٹریم پوزیشن ہے، کیونکہ دونوں پارٹی میکسیمم پوزیشن میں جا رہی ہیں۔ اور یہاں ذہن میں یہ بھی رکھیں، امریکہ اور ایران سنسیئر ہیں، سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے لیے دنیا کی اکانومی جو ہے اس کا جو اس وقت ڈاؤن ٹرن ہے، جو آئل کی پرائسز کی وجہ سے دنیا کی انڈسٹری رک رہی ہے، پرائس ہائک ہو رہی ہے اور ریسیشن ایویڈنٹ ہے، امریکہ اس کو روکنا چاہتا ہے۔ امریکہ مزید آئل جو فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پریشر ڈال کر وہ ایران کے اوپر اتنا پریشر ڈالے کہ وہ جنگ روکنے میں تیار ہو جائے اور امریکن کنڈیشن پہ تیار ہو، جبکہ اسرائیل اس وقت جنگ نہیں روکنا چاہتا، کیونکہ اسرائیل کی آبجیکٹیو تو ان میں سے کوئی بھی حاصل ہونے کے چانس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، اسرائیل چاہے گا کہ ایران کو ٹل اینڈ اتنا ڈسٹرائے کر دے کہ اس کو زمین کے ساتھ لگا دے، کیونکہ اس کے لیے تھریٹ آگے بالکل نہ رہے، کیونکہ وہی ہے جو فیوچر میں کسی بھی مڈل ایسٹ کے اندر ایڈونچر کا جو اسرائیل کا ہے، اس میں اگین ایران ہی ہے جو اس کے ہاتھ روک سکتا ہے۔ تو اسرائیل چاہے گا کہ اس کو ایلیمینیٹ کرے کسی طریقے سے، لیکن یہاں مجھے لگتا ہے امریکہ اور اسرائیل کا ڈیورژن آف انٹرسٹ ہے۔ اب امریکہ کیا کرے گا؟ اس وقت امریکہ کے پاس جو سب سے بڑا لوزر سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اسٹریٹجیکلی کچھ گین نہیں کیا۔ اس نے ایران کی تباہی تو کی ہے،
اس کا انفراسٹرکچر آپریشن لیول پہ اور ٹیکٹیکل لیول پہ بہت ڈسٹرائے کیا ہے. لیکن باب المندب انڈر تھریٹ ہے حوثیز کے, کسی وقت بھی وہ سٹاپ ہو سکتا ہے. لیکن پچھلے 10 سے 15 دن سے اپنا ہرمز بلاک ہے. دنیا کا ایک قطرہ بھی ایل کا مڈل ایسٹ سے دنیا کی طرف نہیں جا رہا, ریسپینٹ کنٹری جو ان کو نہیں جا رہا, انٹل انلیس وہ جہاز جو ایل لے کے جا رہے ہیں ان کو ایران اجازت نہیں دیتا, اور وہ ایران سے یا ین پہ پیمنٹ لے کے ایل خرید کے نہیں جا رہے, یا وہ ایران کو ین میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ ڈالر کی مالیت کی راہداری کا فیس جو وہ نہیں دے کے جا رہے. تو یہ ساری تو امریکہ کی ہار ہے. اور اگر کل جنگ بند ہوتی ہے اور اپنا ہرمز ایران کے ہاتھ میں رہتا ہے تو امریکہ کیا ڈیل کرے گا, کس چیز پہ بارگین کرے گا؟ امریکہ تو لوزر ہے, امریکہ یہی تو کھلوانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں یہی وجہ ہے اس دوران اس سیز فائر کو اس نے 5 سے 10 دن اور ایڈ کر دیا, 15 دن پہ چلا گیا ہے, تاکہ اس 15 دن میں مزید ایران کو نقصان دیا جائے, ڈسٹرکشن کی جائے, اس کے سورسز کی, اس کی ریزسٹنس پاور کی, ریزسٹنس کی, اور ساتھ ہی اسی دوران کسی طریقے سے اپنا ہرمز کو کھلوایا جا سکے. اور اپنا ہرمز کو کھلوانے کے لیے آپ نے سنا ہوگا اس نے 182 جو ڈویژن ہے ایئر بون کا, اس کے 10,000 قریب ٹروپس جو ہیں, پلس 2 اور جو میرین سیل ہیں ان کے ٹروپس جو ہیں 3,000 قریب وہ روانہ کرتے ہیں, جو کہ اس وقت مڈل ایسٹ پہ پہنچنے والے ہیں. کیوں؟ وہ اپنا ہرمز کو کھلوانے کے لیے, جو میں سمجھتا ہوں, اور ایسا کھلوائیں گے کہ فیوچر میں اس کو پروٹیکٹ بھی کر سکیں. جبکہ بہت سے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے تیل کا جو شاہراہ ہے, جو اس کی لائف لائن ہے, خان جزیرہ, اس پہ کنٹرول کرنے آ رہے ہیں. میری نظر میں اس پہ کنٹرول کر کے امریکہ کو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج نہیں ہوگا, کیونکہ اب ہرمز جب تک نہیں کھلتی تو اس تیل پہ قبضے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو امریکہ اس وقت اپنا ہرمز کے منہ کو, جو اس کا انٹری پوائنٹ جو بحر عرب ہے, اس کی طرف اس کو کھلوانے کی کوشش کرے گا. اس کو 6 جزیرے ہیں جہاں سے گارڈ کیا جا رہا ہے. کشم جزیرہ ہے جہاں پر نیول ہیڈ کوارٹر ہے, ایرانی نیول فورسز ڈپلائیڈ ہیں, میزائل انڈر گراؤنڈ ہے, اور بہت کچھ ڈپلائمنٹ ہے. اس طریقے سے لارن جزیرہ ہے, اور ساتھ ہی ہرمز جزیرہ ہے. یہ وہ 3 چھوٹے جزیرے ہیں جہاں پر ایران مکمل ڈیفنسز کے ساتھ ڈٹ ان ہے. اور ٹورڈ ادر سائڈ آف دی اپنا ہرمز, جو کہ اگین ایران کے کنٹرول میں ہے, لیکن ان میں سے ابو موسیٰ آئی لینڈ ہے جو یوئی کہتا ہے میرا ہے, لیکن وہ کنٹرول ایران کے میں ہے. اور ساتھ ہی اس کے جو تم جزیرے 2 ہیں, تم بڑا تم چھوٹا, وہ بھی ایران کے پاس ہے. اب یہ 6 جزیرے امریکہ چاہے گا کہ ان کو اپنے کنٹرول میں لے. وہ یہاں پر بیچ ہیڈ بنانے کی کوشش کرے گا, اور اپنے ٹروپس کو, یہ جو 10-11 ہیں یہ بیچ ہیڈ کے لیے آ رہے ہیں. یہ ایئر بورن ٹروپس ہیں جو بیچ ہیڈ پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اصل میں جو اس کے پہلے 30-40 ہزار ٹروپس موجود, 40-50 ہزار ٹروپس یو اے ای میں ہے, اور اس کے کچھ ڈیوگارشیا میں شپس اور ایئر کرافٹ کیریئر پہ, ان کو بھی استعمال کیا جائے گا, جو اب ایٹ دی مومنٹ لوگ اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. میرے خیال میں ان کے بغیر اس بیچ ہیڈ کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ بیچ ہیڈ تو یہ بنا لیں گے, بیچ ہیڈ کے اندر فورس پمپ بھی نہیں کرنی ہے, جس نے جا کر اندر جو فورسز ان کو, جو ڈاگن ایرانین ڈیفنسز ہیں, ان کو اوور کم کرنا ہے. تو وہ کیسے کریں گے؟ تو یہی وجہ ہے جسے آپ کہتے ہیں فٹ آن گراؤنڈ. امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ فائنل سیز فائر کے ڈیسیجن جو ہوتا ہے کمبینیشن, اس سے پہلے اس کے فٹس آن گراؤنڈ ہوں, تاکہ اس کے پاس کوئی ایریا ہو, ایک تو وہ جزائر ہوں ایران کے, جو کہہ سکے کہ یہ میں نے کیپچر کیے ہیں, ساتھ وہ یہ کہہ سکے کہ اپنا ہرمز میں نے کھول دیا ہے. اور یہ جو ہے اپنا ہرمز کے کھولنا, اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمان اور یو اے ای اگر انہوں نے ان جزائر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, تو عمان اور یو اے ای بھی ایرانی فوجیوں کے کنٹرول پہ آ جائیں گے, اس کے کچھ نیبرنگ ایریاز, کیونکہ انہوں نے اس ڈیفنس میں ڈیفینیٹلی ان کو اپنی فال آؤٹ لائن بنایا ہوگا. تو کیونکہ یہ جو 3 جزیرے ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ تم لارجر, تم سمالر, اور پھر اس کے بعد ابو موسیٰ آئی لینڈ, یہ سارے جو ہے ٹورڈ عمان اور ٹورڈ یو اے ای ہے.
تو ظاہر ہے اگر ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو وہ یوئی کی سرزمین بھی ڈیفینس میں شامل ہوگی ایران کے، اور بعد میں پتہ نہیں وہ ایران وہ زمین کھولے گا یا نہیں کھولے گا۔ تو میں جو سمجھتا ہوں ایران نے دنیا کو ایک معاشی جنگ میں لے کے کھڑا کر دیا ہے، وہ ملٹری جنگ جو امریکہ کی تھی وہ کنورٹ ہو چکی ہے، اور پورا ساؤتھ اس وقت رشیا کے ساتھ، چائنا، ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایون نارتھ وہ بھی امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، اور نارتھ ساؤتھ کی تقسیم جو ہوا کرتی تھی وہ اب ٹلٹ ہو رہی ہے، نارتھ سرنڈر کرتا ہوا ساؤتھ کے ساتھ ملتا جا رہا ہے، اور امریکہ اس نارتھ ساؤتھ کی ڈیولپمنٹ پروڈکشن پروسیس میں میرے خیال میں ڈاؤن ٹرن کی طرف جا رہا ہے۔ تھینک یو۔